آپ کے اور میرے پیغمبر کے چاچا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ کیا حضرت حمزہ تھے؟ اللہ کے نبی کے چاچا تھے، طاقت میں بڑے تھے، پہلوانی میں بڑے تھے۔ اللہ پاک نے ہر اعتبار سے حضرت حمزہ کو نوازا تھا۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف لائے، جہاں آج حجاج کرام سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، جو سنت مبارکہ ہے میری اور آپ کی ماں حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہاں کوہ صفا پر اس وقت عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے گزرے، ابو جہل بھی آ گیا اور اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی۔ آپ علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اسے اور غصہ آیا، اس نے پتھر اٹھایا، پاک پیغمبر علیہ السلام کو مارا اور حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے لہو شروع ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا عبداللہ بن جدعان کی لونڈی یہ دیکھ رہی تھی، اور اس وقت حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ یہ انہیں شکار کا بہت شوق تھا۔ ابو جہل مرنے کے بعد حرم میں چلا گیا، اور حرم میں اور بھی کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کافروں کو جا کر بتاتا ہے آج میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، تو انہوں نے بڑا ہلا شیری کی۔ ظاہری بات ہے سارے کافر تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ این اسی وقت میں جب آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، ابو جہل بدبخت حرم میں چلا گیا۔ حضرت حمزہ اپنے گھوڑے پر شکار سے واپسی آ رہے تھے اور اسی راستے سے گزرنا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی اس نے حضرت حمزہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا، بڑا بہادر بنتا ہے نا حمزہ، آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا، مارا، بدتمیزی کی۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں میرا خون کھولا، ابھی ایمان تو نہیں نہ لائے، ابھی غیر مسلمی ہیں، لیکن بھتیجے تو تھے۔ اپنے اسی تیر کمان جس کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی گھوڑے کا رخ موڑا اور پوچھا ابو جہل کہاں ملے گا؟ بولا کہ حرم میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ نے گھوڑے کو لگام کو موڑا اور سیدھا حرم میں جا کر ابو جہل کے پاس کھڑے ہو کر نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، کوئی بھی بات نہیں کی، اسی تیر کمان کے ساتھ سر پر حملہ کیا اور ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکلنا شروع ہوا۔ کہ ظالم، میرا اور میرے بھتیجا کے اختلاف، ٹھیک ہے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن تو ہاتھ اٹھاتا ہے میرے بھتیجے پر۔ ابو جہل کے باقی کرندے اٹھنے لگے۔ حضرت حمزہ نے کہا دو ہاتھ کر لیتے ہیں، ابو جہل نے منع کر دیا۔ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہا میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے بدلہ لیا ہے، میں قربان جاؤں آپ کے اور میرے نبی پر۔ فرمایا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ نہ چچا، مجھے خوشی تو اس بات کی ہے میرے چچا آپ میرا کلمہ پڑھیں۔ حضرت حمزہ نے کہا پڑھائیے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ یہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ حضرت حمزہ پھر دار ارقم میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت ارقم کا یہ گھر تھا جو کوہ صفا کے ساتھ ہی تھا۔ یہاں 39 صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور حضرت حمزہ بھی اسی گھر میں موجود ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر آئے تھے اپنی بہن سے لڑ کر، وہ سارا واقعہ۔ تو حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا دار ارقم کا، صحابہ ڈر گئے۔ حضرت حمزہ اس وقت تھے، انہیں کہا اللہ کے نبی آپ آرام کریں، اگر عمر آیا ہے نیک نیت سے تو ویلکم، جی آیا نو ست بسم اللہ جے، اگر عمر آج دوجے ارادے نہ لایا تو پھر حمزہ دو ہاتھ کرسی لگ پتا ویسی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے یہاں موڑے پہ ہاتھ لگایا، فرمایا کہ چچا بیٹھ جاؤ، میں دعا کر چکا ہوں، عمر خادم بن کے آ چکا ہے۔
دروازہ کھولا، عمر نبی کے قدموں میں گر گئے، آقا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اب اس وقت دو مجاہد حضور کے قبضے میں آ گئے، ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عمر، دونوں بڑے طاقتور تھے۔ عمر کو تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ عمر سے اگر کوئی بڑا بہادر ہوتا تو کافر مشورہ کر کے حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے اس کو بھیجتے۔ عمر تو اس نظریے سے آتے تھے۔ اب کافروں نے مارنا تو کم کر دیا، لیکن انہوں نے کہا سماجی بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ کرو۔ 3 سال شیب ابی طالب میں 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک کوئی چیز سماجی بائیکاٹ ہے بھائی، کھانا نہیں پینا نہیں۔ ان 3 سالوں میں حضرت خدیجہ بھی پیغمبر کے ساتھ تھی، حضور کے چاچا حضرت حمزہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ خواتین کے دودھ خشک ہو چکے تھے، موت سے باتیں کرتے تھے میرا بھائی۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا، حضرت حمزہ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں جو بھائی چارہ قائم ہوا تو حضرت حمزہ کا حضرت زید بن حارثہ سے بھائی چارہ قائم ہوا۔ یہ وہی زید بن حارثہ ہے جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا تھا، اور قرآن میں اسی ایک صحابی کا نام لیا گیا۔ جب بدر کا میدان لگا ہے تو 3 انصاری صحابہ آئے، عتبہ نے کہا کہ یہ میرے جوڑ کے نہیں ہے، مکی صحابہ آنے چاہیے۔ تو پھر حضرت عبیدہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ بدر کے سب سے پہلے شاہ سوار اور بہادر اترے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حمزہ دونوں ہاتھ سے بدر میں تلوار چلا رہے تھے، جو بھی کافر آتا اسے واپس کر دیتے، قتل کر دیتے۔ اس کے بعد پھر احد کا معرکہ لگا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طعیمہ کو قتل کیا تھا بدر میں۔ تو طعیمہ کے بھتیجے تھے جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم کے غلام تھے حضرت وحشی۔ تو جبیر بن مطعم نے وحشی سے کہا تھا اگر میرے چاچے کا بدلہ تو لے لے، حضرت حمزہ کو احد میں شہید کر دے تو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ تو حضرت وحشی بعد میں مسلمان ہوئے، بڑے زخم اٹھائے ہیں میرے پیغمبر نے میرا بھائی۔ ایک پتھر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آگے نکلے وار کرنے کے لیے تو وحشی نے پیچھے سے نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، حضرت حمزہ زمین پر گر گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کا سینہ مبارک اور آپ کے پورا جسم کا مسئلہ کیا گیا۔ لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو بہت روئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اللہ کا قرآن آیا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ میرے خدا کا بھی انصاف دیکھ مسلمان، فرمایا کہ میرے پیغمبر ایک کے بدلے میں ایک ہی ہے، اور اگر معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا میں نے معاف کیا ہے۔ مکہ فتح ہوا، وحشی دوڑ گیا، وحشی کو کہا گیا معافی مانگ لے، وحشی ڈر کے آتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا امامہ بھیجا ہے وحشی کے پاس بطور امان کے کہ وحشی کو کنفرم ہو جائے کہ واقعی حضور کی طرف سے امان آ چکی ہے۔ کیا لالچ تھا میرے پیغمبر کو؟ وحشی سے پیسے لینے تھے؟ نہیں، ایک ہی لالچ تھا، میرے ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت کا وارث بن جائے۔ وحشی کی منت کی ہے، ہاں ایک بات ضرور کہی تھی حضرت وحشی کو، وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے چاچا کا وہ سارا نقشہ میرے سامنے آ جاتا۔ پھر وحشی میرے پیغمبر کے سامنے نہیں بیٹھا کرتا۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ حضور کی پھپھو جان دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں کہ آج میں اپنے بھائی کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا کہ زبیر جاؤ اپنی اماں صفیہ سے کہو آج بھائی دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنی ماں صفیہ کو منع کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت صفیہ بھی ماشاءاللہ بہت طاقتور خاتون تھی، دھکا مارا اور پیچھے گر گئی۔ حضرت زبیر نے کہا کہ اماں جان میرا حکم نہیں ہے، حضور کا حکم ہے۔ صفیہ وہاں پر کھڑی ہو گئی، کہا حضور سے کہیں میں اپنی بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، رہی بات میں وعدہ کرتی ہوں صبر کروں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خاندان قربانیوں کا خاندان ہے۔ حضرت صفیہ آئی، حضرت حمزہ کی بوٹیاں پڑی ہوئی تھی، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، منہ میں کپڑا ڈالا،
اور واپس چلی گئی اور کہا حضرت صفیہ نے اگر میرے بھتیجے کے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہوتا آج میں احد کی سرزمین پر اپنے بھائی کے جسم پر اتنا ماتم کرتی کہ عرب والوں کو پتہ چل جاتا کہ بہنیں اپنے بھائی کے لاشوں پر کیسے ماتم کرتی ہیں، لیکن میرے بھتیجے کا اسلام اجازت نہیں دیتے۔ حضرت صفیہ چادر لے کر آئیں، اس چادر میں 2 دھاگے تھے، ایک کا رنگ سفید اور ایک کا رنگ کالا تھا، ان 2 دھاگوں سے وہ چادر بنی ہوئی تھی۔ اس چادر میں 2 چادریں لائیں، ایک انصاری صحابی بھی ساتھ شہید ہو چکا ہے، ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے، دونوں بہن آج کفن لے کے آ رہی ہے اپنے بھائی کا، اور بھائی بھی کون؟ اسد اللہ و اسد رسولہ، وہ بھائی جو رب کا بھی شہر ہے میرے پیغمبر کا بھی شہر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی چادر انصاری کو دو، چھوٹی چادر میرے چچا کو دو۔ حضرت حمزہ کا دعوت تھے، جب حضرت حمزہ کو بہن کی چادر میں کفن دینے لگے تو چادر چھوٹی تھی، بھائی کا جسم بڑا تھا، سر ڈھانپتی ہے تو پاؤں ننگا ہے، پاؤں ڈھانپتی ہے تو سر ننگا ہے۔ آپ کے اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس کاٹ کے لاؤ اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ کفن دیا جا رہا ہے گھاس کا اس ہستی کو جو رب کا بھی شہر ہے، رب کے مصطفیٰ کا بھی شہر ہے۔ کفن چیک کرو، کفن مسلمانوں، اس عظیم انسان کا کفن چیک کرو، ہم کہاں چلے گئے؟ آج تو میرے مرحوم کو پورا کفن دیا جاتا ہے، گھاس کا کفن ہے، گھاس کا۔ فرمایا کہ ایک لاؤ، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ ایک صحابی کو لایا جاتا، شہید کا جنازہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ حمزہ کی چارپائی کو نہ اٹھانا، ہر صحابی کا 1 دفعہ جنازہ ہوا، حضرت حمزہ کا 70 دفعہ نماز جنازہ۔ واہ حمزہ، کیا تیری بات ہے! اللہ ہمیں بھی تیری رفاقت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، یہی موت ہے میرا بھائی۔ حضرت حمزہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ بڑے دکھ ہیں میرا بھائی اسلام میں، اسی تے چادر چڑھیں دیا گھٹ ہو، سارے کو تا ٹائم ہی کو نہیں نماز دا، اسی بڑے بیزی ہیں استاد جی، تجھ تا ویلے ہونا دھونت اور کم کو نہیں، تجھ تے مہینے اتبار تنخواہ لے لیندے ہو، سارے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ نہیں میرا بھائی ذرا پیچھے نظر مار، مجھے نہ دیکھو، میرے نبی کے چاچا کو دیکھو۔ حضرت 37 سال کے بعد مدینہ سے ایک نہر کھودنے کا بس آخری بات ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 40 ہجری میں نہر کھودنے کا ضرورت پیش آئی مدینہ سے، تو یہ نہر نقشہ اس طرح ہی بن رہا تھا کہ حضرت حمزہ کی قبر سے یہ سال، تو جب کدال ماری گئی تو حضرت حمزہ کے پاؤں پہ لگی۔ 37 سال کے بعد حضرت حمزہ کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، بل احیا، یہ زندہ ہے، 100 سال بھی قبر میں آرام کرے، اللہ کی قسم شہید زندہ ہے۔ تو میرا بھائی ہم کوشش کریں، رمضان چلا گیا، پھر 1 سال کے بعد آنا ہے، ہم اگلے رمضان کے انتظار نہ کریں، ہم آج ہی اپنے نمازوں پر پابندی کریں۔ وقت ہو جائے نماز کا میرا بھائی، ہوٹل پر بیٹھی ہیں، کاروبار جو جہاں بھی ہیں، یار کیا ہو کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بریلویوں کی مسجد ادھر ہی پڑھ لو، اہل حدیثوں کی مسجد ادھر ہی پڑھ لو، ارے دیوبندیوں کی مسجد ادھر پڑھ لو، پڑھو تو صحیح یار۔ میں اور آپ لگ گئے یہ بریلی میں دی مسجد ہے تجی وہابیاں دی، اسا انہاں کا چکرش پہ گیا اور ساری تو نماز ہی رہ گئی۔ خدا گھر تو خدا کا ہے، حرم میں بریلوی بھی پردے پہن، حرم پاک میں اہل حدیث بھی پردے پہن، حرم پاک وچ وہابی بھی پردے، گھر اللہ کا ہے، مسجد کس کی